اسکول کا پیار پارٹ 11۔ میں گھر میں بیٹھا تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر نیلم کھڑی تھی۔ نیلم نے مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا آ جاؤ نیلم، اندر آ جاؤ۔ پھر نیلم اندر آ گئی۔ میں نے دروازے کو لاک کر دیا اور پھر نیلم کو لے کر اپنی روم میں آ گیا۔ نیلم مجھ سے پوچھنے لگی سلمان تمہاری امی کہاں ہیں اور صنم کہاں ہے؟ میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، امی اور صنم بازار گئے ہیں۔ نیلم کہنے لگی تو پھر مجھے تم بتا دیتے، میں آج نہ آتی۔ میں نے کہا نیلم تم یہاں بیٹھو، بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ اب نیلم اکیلا مجھے دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس بنا کے لاتا ہوں۔ نیلم کہنے لگی نہیں نہیں سلمان، میں بس جاتی ہوں۔ میں نے کہا یار نیلم ایسے کیسے جاتی ہو؟ پہلی دفعہ تو تم میرے گھر آئی ہو۔ بیٹھو میں تمہارے لیے جوس بنا کے آتا ہوں۔ پھر میں جلدی جلدی کچن میں آیا، فریج کھول کر 2 گلاس جوس کے بنائے اور پھر 2 گلاس اٹھا کر میں اپنی روم میں آ گیا۔ 1 گلاس میں نے نیلم کو دیا اور 1 گلاس میں خود پینے لگا۔ اب نیلم گھبرا رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار میں تو اس کو لٹاؤں گا، لیکن یہ تو کچھ اور سوچ کر آئی تھی۔ اب میں ترکیب سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کو روکوں، اور پھر آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کروں جس کا میں سوچ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا نیلم بس میں صنم کو ابھی کال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کتنی دیر میں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے جھوٹ موٹ کر ایسے ہی موبائل کان پہ رکھا اور میں نے کہا ہاں صنم کب تک آ رہے ہیں تم لوگ؟ وہ نیلم ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہے، وہ تم سے اور امی سے ملنا چاہتی ہیں۔ پھر میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ تھوڑا اس طرح میں جھوٹ بول رہا تھا، بس صرف نیلم کو دکھا رہا تھا۔ پھر میں نے موبائل کان سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا نیلم بس وہ 15 منٹ میں آ رہے ہیں۔ صنم مجھے کہہ رہی تھی کہ نیلم کو چائے پانی پلاؤ جب تک میں امی آ رہے ہیں، ہم لوگ مارکیٹ میں ہیں۔ پھر نیلم تھوڑی ریلیکس ہو گئی۔ پھر اس نے جوس ختم کر لیا تھا اور میں نے بھی جوس ختم کر لیا۔ ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے نمبر دیکھا تو وہ نور کی بھابھی کا تھا۔ اب میں نیلم کے سامنے تو اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا نیلم میرے ایک دوست کا فون آ رہا ہے، تم یہاں بیٹھو میں بات کر کے آتا ہوں۔ پھر میں امی کے روم میں آ گیا۔ پھر میں نے کال اٹھائی تو آگے سے نور تھی۔ نور کہہ رہی تھی سلمان اگر تم گھر پہ اکیلے ہو تو میں آ جاؤں، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ اب یاد جتنی اچھی نیلم تھی اس سے تھوڑا سا کم تھی، مگر بہت پیاری تھی۔ نور بھی اور اس کی تو میں لے چکا تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں یار گھر پہ سب ہیں، امی بھی ہیں اور صنم بھی ہے۔ اس نے کہا اچھا دیکھ لو میں فری ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو میں تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ نیلم اگر چلی گئی تو پھر میں نور کو بلا لوں گا، کیونکہ مجھے بھی تو کام چلانا تھا۔ پھر میں نے کال کاٹ دی اور پھر میں نیلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بالکل نیلم کے ساتھ ٹچ ہو کر میں بیٹھا تھا۔ نیلم تھوڑی سی پیچھے ہوئی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر نیلم کے کندھے پر رکھا۔ میں نے کہا نیلم بس میں امی کو بھیجتا ہوں تمہارے گھر ہماری شادی کی بات کرنے۔ نیلم نے کہا ٹھیک ہے سلمان تم بھیجو، میں امی سے بات کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر والے مان تو جائیں گے نا؟ نیلم کہنے لگی کہ ہاں مجھے لگتا ہے مان جائیں گے، کیونکہ تم پڑھائی میں بھی اچھے ہو اور دکھنے میں بھی اچھے ہو اور تمہاری فیملی بھی اچھی ہے، تو میرے گھر والوں کو کوئی وجہ نہیں بنتی منع کرنے کی۔ پھر میں نے ہاتھ آہستہ آہستہ نیلم کے بالوں کی طرف لے گیا اور نیلم کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نیلم نے کہا سلمان نہیں کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا نیلم، ویسے بھی ہماری کچھ دن بعد شادی ہو جائے گی۔ نیلم کہنے لگی ہو جائے گی، ہوئی تو نہیں ہے نا۔ ایک ہاتھ میرا نیلم کے بالوں میں تھا اور دوسرا ہاتھ میں آہستہ آہستہ نیلم کے بلبوں پر لے گیا۔ جیسے ہی میں نے نیلم کے بلبوں کو پکڑا تو نیلم ایک دم کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سلمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں بھی کھڑا ہو گیا اور نیلم کو پکڑ کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا نیلم اور مت تڑپاؤ۔ نیلم نے کہا سلمان مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے اسے نہیں چھوڑا تو نیلم رونے لگی۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نیلم مجھ سے کہنے لگی سلمان اگر تم نے یہ کچھ کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا تو تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے،
میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ میں نے کہا نہیں یار نیلم سوری، میں نے اس لیے نہیں بلایا تھا، میں تو تمہیں امی اور صنم سے ملوانا چاہتا ہوں، تو بس تھوڑا میں جذباتی ہو گیا تھا۔ مگر نیلم نے کہا کہ میں نہیں رکوں گی اور نیلم دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، لیکن میں پھر تمہیں بلاؤں گا۔ پھر نیلم میرے گھر سے چلی گئی۔ اب میں نے فون اٹھایا اور نور کو بھابھی کا نمبر ملایا۔ میں نے سوچا یار یہ نیلم تو چلی گئی، اب نور کو ہی بلا لیتا ہوں، اس کو ہی لٹاتا ہوں۔ میں نے کال ملائی تو نور کی بھابھی نے اٹھائی۔ میں نے کہا بھابھی نور ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں ہے، مگر وہ دوسرے روم میں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بات کروائیں۔ پھر نور کی بھابھی نے میری بات نور سے کروائی۔ میں نے کہا نور آ جاؤ میرے گھر پہ۔ نور نے کہا اچھا میں 15 منٹ میں پہنچتی ہوں۔ اور 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ نور نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو نور تھی۔ نور نے مجھے سلام کیا۔ میں اسے لے کر اپنے روم میں آ گیا اور پھر اپنے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ میں فوراً ہی جا کر نور کو پکڑ کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نور نے بھی مجھے صحیح سے پکڑا ہوا تھا۔ میری بھی آنکھیں بند تھیں اور نور کی بھی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے کہا نور تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ نور کہنے لگی کہ مجھے پتا نہیں تھا، وہ تو میں نے اتفاق سے کال کر لی۔ میں نے کہا ہاں بس وہ ثنا اور امی ابھی بازار گئے ہیں۔ حالانکہ وہ بازار نہیں گئے تھے، امی کی کوئی دوست تھی بیمار، ان کے گھر پہ گئے تھے عیادت کرنے کے لیے۔ پھر میں نے نور کو کہا کہ تم صحیح وقت پہ آئی ہو، آؤ ادھر بیٹھو۔ پھر میں نے نور کو بیڈ پہ بٹھایا اور اس کا دوپٹہ اتار دیا، سائڈ پہ رکھ دیا، اور پھر میں نے نور کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں نور کے اوپر حاوی ہوتا جا رہا تھا اور پھر میں نے نور کے بلبوں کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کافی دیر تک یہی کچھ چلتا رہا۔ پھر میں نے نور کا سب کچھ ہٹا دیا اور پھر اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا، اور پھر ہم نے گیم سٹارٹ کی اور ہمارا میچ بہترین چل رہا تھا۔ میں بیٹنگ کر رہا تھا اور نور بولنگ کر رہی تھی، اور میں ٹکا ٹکا کے چھکے مار رہا تھا اور T20 کی طرح کھیل رہا تھا، مطلب تیز تیز کھیل رہا تھا، کیونکہ امی اور صنم کے آنے کا وقت بھی قریب ہو گیا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں امی اور صنم نہ آ جائیں، اس سے پہلے مجھے نور کو فارغ کرنا تھا۔ پھر تقریباً کوئی 40 منٹ پہ ہمارا میچ فائنل ہو گیا، اور پھر میں جلدی واش روم میں چلا گیا۔ میں واش روم سے ہو کر واپس آیا، پھر نور چلی گئی۔ واش روم میں تھوڑی دیر بعد نور بھی واش روم سے واپس آ گئی۔ میں کچن میں آیا، فرش سے جوس نکالا اور 2 گلاسوں میں نکال کر لے گیا۔ ایک گلاس میں نے نور کو دیا، ایک گلاس میں خود پینے لگا۔ جیسے ہی جوس ختم ہوا تو میں نے کہا نور اب تم جاؤ، ہم صنم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نور مجھ سے کہنے لگی سلمان میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن مجبوری ہے، جانا پڑے گا۔ نور تھی تو بہت خوبصورت، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ نور ابھی جائے، مگر مجھے امی اور صنم کا ڈر لگ رہا تھا۔ پھر نور بوجھل قدموں سے میرے گھر سے چلی گئی۔ نور کو گئے ہوئے بھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ امی اور صنم بھی آ گئی۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کی سہیلی کی طبیعت کیسی ہے؟ امی نے کہا سلمان بیٹا بس وہ بیچاری اپنے دن پورے کر رہی ہے، اسے کینسر ہے اور وہ زیادہ دن تک زندہ رہنے والی نہیں ہے، بس اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کی۔ میں نے کہا امی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ بھی ان کا بہتر ہی کرے گا جو بھی کرے گا۔ امی نے کہا انشاءاللہ۔ پھر میں نے کام بھی جا رہا ہوں۔ امی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا وہ میرا دوست ہے نا عامر جو رشکہ چلاتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں اس سے ملنے۔ امی نے کہا وہ کہاں ہے، اس کو یہاں بلا لیتے۔ میں نے کہا نہیں وہ ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، پٹھان کے ہوٹل پر، وہ مجھے میسج کر رہا ہے کہ سلمان آ جاؤ چائے پیتے ہیں۔ امی کہنے لگی کہ چائے میں بنا رہی تھی۔ ہاں میں نے کہا امی نہیں نا، بس میں اب اس کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر میں وہاں سے چل پڑا، سیدھے اس ہوٹل پہ پہنچا تو عامر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جا کر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، ہم ایک دوسرے کے گلے ملے اور پھر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ عامر کہہ رہا تھا کہ یار وہ افرا اور سعدیہ کو کب بلا رہے ہو؟ مجھے تو سعدیہ کی یاد آ رہی ہے یار۔ میں نے کہا ہاں یار مجھے افرا نے کال کی تھی، اب گھر پہ امی والے ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی گیسٹ ہاؤس کا معلوم کرو۔
دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ادھر عامر کہنے لگا ہاں مجھے ایک جگہ پتا ہے۔ پھر وہ مجھے نام بتانے لگا، اس نام کا گیسٹ ہاؤس ہے، تم انٹرنیٹ پر سرچ کرو، ان کا نمبر آ جائے گا۔ پھر میں نے فوراً اس نام کا گیسٹ سرچ کیا تو واقعی میں ان کا نمبر آ گیا۔ پھر میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ 2 کے 3,000 روپے لیں گے، ایک جوڑی کے مطلب کہ 6,000 روپے کا خرچہ تھا۔ میں ان کے ساتھ ڈن کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میں نے افرا کو کال لگائی، میں نے کہا یار افرا کل تم لوگ آ سکتے ہو؟ اس نے کہا آ سکتے ہوں، 3 سے 6 بجے تک میری کوچنگ کلاس ہوتی ہے، اس ٹائم میں کلاس میں نہیں جاؤں گی، تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ وہ سعدیہ کو بھی لے کے آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان کو ایک جگہ بتائی کہ وہاں پہ آ جانا کل 3 بجے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے عامر کو کہا کہ یار عامر یہ افرا و سعدیہ کا ڈن ہو گیا، بس تم جو ہے نا تیاری پکڑو۔ عامر کہنے لگا کہ رکو 1 منٹ آتا ہوں۔ پھر وہ اپنے رشتے کی طرف گیا اور سیٹ کے پیچھے باکس سے ایک بوتل لے کر آیا۔ مجھے کہنے لگا سلمان یہ ایک دوائی ہے، بس اس کی 2 چمچ پی لو، پھر تم جہاز بن جاؤ گے، تمہارے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت آ جائے گی اور پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا، دیوار کو بھی مارو گے تو دیوار بھی پھٹ جائے گی، سوراخ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔